محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے. ہوا مولیہا وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں. اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہوں گے یأتی بکم اللہ لے آئے گا تم کو اللہ جمیعا سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے. ومن حیث خرجت اور جہاں سے آپ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فولی وجہک تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وانہ للحق اور بے شک یہی سچ ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. آج کا سبق کل کے سبق سے جڑا ہوا ہے. کل ہم نے تحویل کعبہ کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کا کچھ حصہ آج ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کے واسطے ایک قبلہ رہا ہے. پچھلی امتوں کے لیے بھی ایک قبلہ مقرر تھا اور اسی طرح سے تمہارے لیے بھی قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے. تو فاستبقوا الخیرات تو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کی طرف کیوں کر کے نماز پڑھائی اور اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا. کہ اللہ کو غلطی لگی نعوذ باللہ. اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جاننا تھا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرتا ہے. اصل چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تابع داری ہے. اللہ تعالیٰ کی تابع داری جو ہے یہی نیکی ہے. تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک قبلہ رہا ہے اور وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے. تو تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں یعنی جب تمہیں جس نیکی کا حکم دیا جائے اصل چیز اطاعت ہے فرما برداری ہے. تو اللہ کا جب حکم آ جائے تو اس میں مین میں کرنے کے بجائے بلکہ یہی بات کہ سمینا و اطعنا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا اس کی پیروی کرتے ہوئے نیکی کی طرف بڑھو. پھر فرمایا اینما تکونوا جہاں بھی تم ہوں گے یاتی بکم اللہ جمیعا تو لے آئے گا تم سب کو اللہ. یعنی اصل عبادت تو اللہ کی کرنی ہے. تو جہاں کہیں بھی تم ہوں گے قبلے کی طرف منہ کرنا تو اللہ کا حکم ہے. اصل عبادت تو اللہ تعالیٰ کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکیوں کا تمہیں ضرور بدلہ عطا فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے. یعنی پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے دوسرا قبلہ مقرر کیا تھا اللہ کی اس کے اندر مصلحت تھی اللہ کا حکم تھا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی. اور اب اگر اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا اور اس کے بارے میں کل ہم نے یہ پڑھ بھی لیا کہ اب جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہی قبلہ مقرر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہیں ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ حکم دے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہی تابع داری ہے فرما برداری ہے. سو حکم دیا کہ فاستبقوا الخیرات تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ اور جہاں بھی تم ہو آخر انجام جو ہے نا تمہارا اللہ کی طرف ہوگا اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور پھر ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اگر یہ شاید خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا قیام کی حالت میں ہو تو اگلی آیت میں فرمایا من حیث خرجت جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں یعنی آپ اگر سفر میں بھی ہوں فولی وجہک شطر المسجد الحرام تو پھیر لیجیے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف. یعنی خانہ کعبہ جو ہے صرف قیام کی حالت میں نہیں کہ اس کی طرف منہ کرنا ہے بلکہ سفر کی حالت میں بھی اپنا رخ نماز کی ادائیگی کے وقت مسجد حرام کی طرف کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک یہ بات سچ ہے حقیقت ہے حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے. تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا جو ہے نماز کے فرائض میں سے شامل ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. اصل چیز جو ہے انسان کے لیے نیکی ہے اور نیکی کے کرنے کے لیے آخرت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا عقیدہ اور خیال ضروری ہے. جب کسی کو کامل یقین ہوگا کہ اس کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہاں جواب دہی کرنی ہے اور جزا و سزا کا ملنا لازمی ہے تو پھر اس کو ہر طرح کی نیکی کرنا
آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے واقف ہے، دیکھ رہے ہیں، بے خبر نہیں ہے۔ آگے پھر اسی آیت کو دہرایا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں بھی ہوں پھیر لیجئے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ لوگوں کے دل میں ممکن ہے خیال آیا ہوگا کہ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ مزید فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، یہ سب لوگوں کے لیے کہا گیا۔ فَوَلُّوا، بس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرا، اسی کی طرف، یعنی کہ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی امت کے لیے، آپ کے پیروکاروں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، تو ان کو یہی ہے کہ اپنا رخ نماز کی ادائیگی کے وقت قبلے کی طرف کر لیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پاؤ۔ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، سفر میں بھی جائیں، تو آپ نے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف رکھنا ہے۔ نماز کا یہ ایک فریضہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے وقت ہمارا چہرہ جو ہے قبلہ رخ ہو۔ اور پھر عام لوگوں کے لیے بھی حکم دے دیا کہ تم لوگ بھی جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو قبلے کی طرف کر لو۔ آگے یہ فرمایا کہ تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر حجت۔ تو ایک بات کل بھی گزری تھی کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کریں گے۔ اپنی ضد کی وجہ سے وہ نہ مانے، یا اب بھی کہیں کہ بیت المقدس سے موڑ کے دوسری طرف کیوں کر لیا، تو لیکن اصل میں ان کے دلوں میں، ان کے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہی کو مقرر کرنا تھا۔ تو اب جب یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، تو اب ان کے لیے بات بھی ثابت ہوگی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک اور دلیل بن گئی کہ اللہ کے نبی ان کی کتابوں کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مقرر کر کے ان لوگوں کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جن لوگوں کی عادت ہی ضد اور بحث کرنے کی ہے، نہ ماننا ان کی فطرت کے اندر شامل ہے، ہر بات میں انہوں نے بحث کرنی ہے، انکار کرنا ہے، اللہ کے حکم کے آگے کٹ حجتیاں پیش کرنی ہیں، تو ان لوگوں ان کے اوپر اس حجت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو۔ اب ان کی باتوں سے دل میں ڈر آ سکتا ہے کہ یہ لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو اس اعتراضوں سے دین حق کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، تو ایسے لوگوں سے اصل اندیشہ مت کرو۔ اور فرمایا کہ ان کے اعتراضوں کے جواب کی فکر میں مت پڑو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو، یعنی جیسا میری طرف سے حکم ہے اس کی تابع داری کرو، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس لیے؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دوں، تکمیل کر دوں تمہارے اوپر اپنی نعمت کی، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی مقرر ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کا احسان تھا دین ابراہیمی پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام یہ مقرر کرنا تھا، اور پھر آخرت میں بھی بہشت میں داخل کر کے اس کی تکمیل کر دینی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کروں اور تاکہ تم راہ پر آؤ، یعنی سیدھا راستہ یہی ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ خلاصہ ساری بات کا یہ کہ اگر قبلہ پہلا بیت المقدس کچھ عرصے کے لیے تھا، کل بھی بات ہوئی تھی اور آج دوبارہ دہراتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی، اور یہ وقت تقریباً 16 یا 17 ماہ بتایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ میں دین ابراہیمی پہ ہوں، میرا قبلہ خانہ کعبہ ہی مقرر ہوگا، اور آپ کی خواہش بھی تھی، اس کی تفصیل کل ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ کی طرف سے امیدوار تھے کہ آپ کی طرف سے حکم ہوگا، اور آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں کیا کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا کچھ عرصے کے بعد، اور یہ نماز ظہر کا وقت تھا جس ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا۔ مسلمان نماز ادا کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، 4 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں ادا ہو چکی تھی، اور 2 رکعتوں کے تیسری رکعت کے دوران جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ فولوا وجوہکم شطرہ، کہ اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف سے موڑ کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور آپ کی اقتداء میں تمام صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا۔ تو اصل میں قبلہ خانہ کعبہ ہی مقرر کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے مصلحتاً تھی، تاکہ جن کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت ہے، اگر انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی پڑے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور اہل کتاب جو تھے اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ نبی جو ہیں ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہ ان کے لیے بات ان کو گراں گزری۔ تو اصل بات جو تھی لوگوں کی آزمائش تھی کہ کون ہے جو اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولہ ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تم کو، ویعلمکم الکتاب اور سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں تمہیں کتاب کی۔ یہ لفظ کم جو ہے نا بار بار آ رہا ہے، یہ حاضر کے صیغے کے لیے ہوتا ہے تم کے معنی میں۔ ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں، ویعلمکم اور تعلیم دیتے ہیں تمہیں، الکتاب کتاب کی، والحکمہ اور دانائی کی باتوں کی، حکمت کی باتوں کی، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تم کو، ما وہ چیزیں، لم تکونوا تعلمون کہ نہ تھے تم جن کو جانتے، کہ جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا تم ہی میں سے، تو وہ ہماری آیات تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہاری صفائی کرتے ہیں، یعنی تمہاری تزکیہ کرتے ہیں، اور تم کو کتاب اور دین فہم کی باتیں بتاتے ہیں، اور تم کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کی تمہیں خبر نہ تھی۔ پیچھے سبق میں گزرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس کی مقبولیت کی دعا کی تھی، اور ساتھ ہی ایک امت مسلمہ کے پیدا ہونے کی اور اس امت میں ایک ایسا پیغمبر مبعوث ہونے کی بھی دعا کی تھی۔ تو چنانچہ ان دعاؤں کی مقبولیت میں ایک نعمت کا ذکر تو اوپر ہوا کہ خانہ کعبہ کو ساری مخلوق کے لیے رجوع کرنے کا ذریعہ بنایا اور قبلہ عالم بنا دیا۔ اب دوسری نعمت اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جو فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ بعثت کے مقاصد کیا ہیں۔ پیچھے آیت گزری تھی پہلے پارے میں جو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم۔ تو یہاں پہ بتایا کہ اس نعمت کی بھی اللہ تعالیٰ نے تکمیل کر دی کہ تمہارے میں رسول بھیج دیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق، وہ تم کو آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کرنے سے مراد یعنی آپ کو ایسے روحانی اعمال بتاتے ہیں، آپ کی ایسی روحانی تربیت کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق، ان کا تزکیہ ہوتا ہے، اور ہمیں کتاب کی باتیں سکھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی الفاظ کی کیفیت، اس کے مطلب، اس کے معنی، اس کے اسرار و رموز سکھاتے ہیں، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ وہی حکمت کی باتوں سے مراد وہ دانائی اور حکمت کی باتیں، اس کو ہم اس سے مراد آپ کی سنت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتلاتے ہیں اپنی سنت اور اسوہ حسنہ کے ذریعہ، کتاب اللہ کے احکام کی صحیح تعبیر و تصویر بتاتے ہیں۔ اور 5ویں بات یہ بتائی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور آپ کو ایسی باتوں کی بھی خبر دیتے ہیں جن کا آپ کو پہلے سے علم نہیں تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں، پیشین گوئیاں بھی کی ہیں آنے والے وقت کے بارے میں، اور ماضی کے بارے میں بھی، ماضی کے واقعات کی بھی خبر دی اور بالکل صحیح خبر دی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جیسے ہم انجان تھے جنت کے بارے میں، ہم انجان تھے جہنم کے بارے میں، ہم اللہ اپنے رب سے انجان تھے، ہم پچھلی تاریخ سے انجان تھے، ہم آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے ان سے انجان تھے۔ تو قرآن اور حدیث کے ذریعے میں بہت سی ماضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے کی باتوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آنے والی باتوں کی بھی بہت سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی، جن میں سے بہت سی پوری بھی ہو گئی، اور جو بقایا آپ نے بتائی آپ ہادی برحق ہیں انشاءاللہ وہ بھی سب
پوری ہوں گی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، پس تم میری نعمتوں کو یاد کرو، فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، فَاذْكُرُونِی میں جو پیچھے یا آ رہا ہے، فَاذْكُرُوا یاد کرو، نی مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، اس میں حمزہ زبر آ جو ہے یہ میں کے معنی میں ہے، علامت متکلم ہے واحد متکلم کی، اور کم تم کے معنی میں جیسے بھی بتایا تھا، تو مطلب ہوگا فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْکُرُوا لِی اور شکر ادا کرو میرا، یہاں لی میں بھی جو یا آ رہی ہے وہ میں کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاشْکُرُوا لِی اور شکر ادا کرو میرا، وَلَا تَکْفُرُونَ اور ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ قبلہ مقرر کیا، اور نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کو پورا کیا کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر اپنی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہارے تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے، جو بھی آیت میں گزرا ہے۔ تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، تو اس کے بعد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی، تو پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور ناشکری مت کرو۔ شکر کی ضد جو ہے کفر ہے، شکر کا مطلب احسان ماننا، شکر گزار ہونا، اور کفر کا مطلب ناشکری کرنا، انکار کرنا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد رکھو۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی بتائی ہوئی راہ پر پوری ہمت اور شوق سے چلے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، غرض ہر وقت میں، ہر کام میں، ہر حال میں، ہر آن میں اللہ کا حکم، اس کی رضا اور پسند کو مقدم رکھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا، ہمیں چلنے پھرنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، کھانے پینے کے، بیت الخلاء جانے کے، بلندی پہ چڑھنے کے، اترنے کے، سونے کے تمام آداب ہمیں بتا دی، ہمیں دعائیں یاد کروا دی۔ تو اس دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے رب کو بار بار یاد کرتے رہیں کہ سوتے وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے، سو کے اٹھ کے ہم نے کیا پڑھنا ہے، بازار میں جانا ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے، راستے کا کیا حق ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، سیڑھیاں سے بلندی سے اترنا ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے، بلندی کی طرف چڑھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی کہ ہر موقع کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی، ہمیں بتا دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی صورتیں ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اللہ کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا ذکر اس مخلوق کے سامنے کرتے ہیں جو سب سے پاک اور معصوم ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی چیز ہے، اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تو ویسے بھی ہمیں یاد ہی رکھتے ہیں، لیکن ایک بندہ خاص ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بندہ اتنا مجھے یاد کرتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، یعنی وہ جو کام کرتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس کو ایک پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہی چیز آگے فرمائی کہ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، ان کے اللہ تعالیٰ بھی ہر موقع پہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری مت کرو۔ تو شکر کی بہترین شکل یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق اس کے رضا کے کاموں میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کاموں کے لیے جو حدیں مقرر کی ہیں ان کے اندر رہ کر کام کیا جائے، اس سے نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ ابراہیم میں لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو شکر کے ایک تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور شکر کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرے پاس نعمت ہے یہ تیری عطا کی ہوئی ہے، یعنی میرا کمال نہیں۔ اگر آپ امیر ہیں، یہ میں امیر ہوں، میرا کمال نہیں۔ اللہ نے مجھے خوبصورتی دی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہانت دی، اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی صفت سے نوازا تو یہ اے اللہ تیری دی ہوئی عطا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرتا ہے۔ اگر ہم کسی نعمت پہ 3 بار شکر کرتے ہیں
تو پہلی نعمت پہ اللہ تعالیٰ جب ہم کیا فرض کریں، جیسے ہمیں کوئی نعمت ملی، ہم نے پانی پیا اور ہم نے کہا الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر، آپ کی سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، الحمدللہ کہنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب ہم دوسری دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری تعریف کی، اور جب تیسری دفعہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے اور دوں گا۔ یعنی کسی بھی نعمت پہ اگر بندہ 3 دفعہ شکر ادا کرتا ہے نعمت کا اقرار کرتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور پھر اس نعمت کا حساب بھی نہیں لیتے۔ دیکھیں حساب دینا بہت بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن جو ہوگا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، تو کیسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں قیامت والے دن حساب لوں گا، قطرے قطرے کا حساب لوں گا۔ تو کس کی پاس اتنا ہے کہ وہ قطرے قطرے کا حساب دے؟ تو اس کا آسان طریقہ بتا دے کہ شکر ادا کرو۔ تو جب ہم زیادہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں پہ سے حساب بھی نہیں لیں گے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے سورہ رحمان کا بتایا کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس قدر ہمارے پہ عنایات ہیں کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں، قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھ اللہ کی نعمت، آنکھ، زبان اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، چلنا نعمت کے پاؤں دیے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ہم کھاتے ہیں، ایک نوالا ہمارے دانتوں سے گزرتا ہے، دانت چباتے ہیں، حلق سے گزر کے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے، ہضم ہوتا ہے، خون بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، یہ تو سارے کے سارے انتظام اللہ تعالیٰ کرے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو اگر ذرا سا بھی کچھ جسم کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کرنا ہے، جانچنا ہے، اپنے جسم کے اندر غور کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کر دے، یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔